تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ جہنم کا 7واں طبقہ جس کا نام جحیم ہے، جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، حضور سے فرمایا کہ آپ سے جحیم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ اس طبقے میں کون جائیں گے؟ حضرت جبریل فرمانے لگے کہ اس میں ہر دور کا، ہر زمانے کا منافق جائے گا۔ جہنم کے آخری طبقے میں ہر دور کا، ہر زمانے کا منافق جائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا نچلا طبقہ منافقوں کے لیے طے ہے۔ تو 7ویں طبقے میں ہر دور کا، ہر زمانے کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور کے زمانے سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے جو منافقوں کی فہرست میں چلیں گے، وہ سارے کے سارے جہنم کے آخری اور 7ویں طبقے کے اندر داخل ہوں گے، اور اس طبقے میں جس شدت اور جس تکلیف کے ساتھ عذاب ہوگا وہ اس طبقے میں جانے والے لوگوں کو اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ منافق جو جہنم کے آخری طبقے میں یعنی جحیم والی جہنم میں جائیں گے وہ کون لوگ ہیں منافق، اور آج کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کن کن لوگوں پر منافقت منطبق ہوتی ہے۔ منافق نفاق سے بنا ہے، اور نفاق کے معنی آتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو، جس کے دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح شرع میں منافق کہتے ہیں جو دل سے کافر ہو زبان سے مسلمان، دل میں کفر اور شرک چھپا کے رکھتا ہو اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، زبان سے مسلمان والے الفاظ کا استعمال کرتا ہو، وہ شخص منافق کہلاتا ہے۔ منافقوں کے لیے سب سے نچلا طبقہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ جتنا نقصان اسلام اور اہل اسلام کو منافقوں سے ہوا ہے اتنا نقصان کسی اور مذہب اور کسی اور فرقے سے نہیں ہوا، اور آگے چل کے قیامت تک جتنا نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو منافقوں سے ہوگا اتنا نقصان کھلا کافر اور مشرک سے نہیں ہوگا۔ یہ وہ منافق ہوتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسلمان بن کے بیٹھتے، حضور کی اور صحابہ کی خفیہ اور راز کی باتوں کو سنتے، پھر اس کے بعد رات میں اپنے مشرک اور کافر بھائیوں کے ساتھ سرگوشی میں شریک ہوتے اور ساری دن بھر کی مسلمانوں کی پلاننگ، ان کے منصوبے، ان کی جنگی سازشوں کو کافروں کے سامنے بیان کرتے، جس کی وجہ سے بہت سی جنگوں کے اندر جو مسلمانوں کو ہزیمت کا اور شکست کا ظاہراً سامنا کرنا پڑا، اس میں بنیادی اور بڑی وجہ منافقوں کا اہم رول رہا ہے۔ جو جنگ کی پالیسیاں، جنگ کی سازشیں اور جنگی حربیں سارے کے سارے جنگ ہونے سے پہلے کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس، اور جن سے جنگ ہونے والی ہوتی ان کے سامنے پہنچ جاتی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسی طریقے سے اپنی جنگ کی ترتیب بناتے تھے۔ تو جب یہ باتیں حضور تک پہنچ گئی اور حضور کو پتہ چل گیا کہ ہماری مجلس میں ہماری باتوں کے اندر ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو ہماری محفل اور مجلس کی باتیں غیروں تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں اپنا رویہ سخت فرمایا، اور ایک حدیث ارشاد فرمائی جو اس دور کے نہیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے منافق ہونے کی علامت اور نشانی بنی۔ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص کے اندر 4 خصلتیں، 4 عادتیں پائی جائیں گی پکا منافق ہوگا۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس شخص کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے گی اس میں منافق ہونے کی ایک علامت ہوگی۔
پھر 4 علامات کا تذکرہ فرمایا، اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاهد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف کرے، واذا خاصم فجر، اور جب بحث کرے تو گالی گلوچ کا استعمال کرے۔ یہ 4 علامتیں اس وقت کے منافقوں کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضور نے نکالی اور حدیث کی شکل میں قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ قیامت تک جس شخص میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی، یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی، وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک علامت ہوگی اس میں اتنے درجے کا نفاق پایا جائے گا، یعنی وہ اتنا فیصد منافق ہوگا۔ ایک علامت پہ 25% منافق ہوگا، 2 علامت پہ 50% منافق ہوگا، اور اس طرح اگر 4 علامت پائی گئی تو وہ پکا منافق کہلائے گا۔ اس حدیث پہ محدثین کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کے دور کے جو منافق تھے وہ اعتقادی منافق تھے، یعنی ان کا عقیدہ منافق والا تھا، اور اس حدیث کی علامتیں جس شخص میں ہوں گی وہ عملی منافق ہوگا، یعنی اس شخص کا عمل اور منافقوں کا عمل ایک ہی ہوگی۔ حضور کے دور کے جو منافق تھے وہ نماز چھوڑنے والے منافق نہیں تھے، وہ زکوٰۃ روکنے والے منافق نہیں تھے۔ اگر ان میں یہ خصلتیں ہوتی تو پھر حضور اس کو بھی بیان کرتے، کہتے کہ جس شخص کے اندر نماز میں سستی ہوگی وہ منافق ہوگا، پھر حضور کہتے جس شخص میں زکوٰۃ کا روکنا پایا جائے گا وہ منافق ہوگا۔ لیکن جو عادتیں ان کے اندر پائی گئی، کیونکہ حضور کے دور میں نماز کی پابندی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کسی منافق کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے۔ مسلمان تو سارے کے سارے جماعت کی نماز میں شریک ہوتے ہی تھے، منافق لوگ بھی بادل ناخواستہ صف اول میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، محض اس وجہ سے کہ کسی مسلمان کو ہم پر یہ شک نہ ہو جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کافر اور مشرک ہے یا یہ منافق ہے۔ تو نمازوں کی پابندی ان کی مسلمانوں جیسی ہوتی، دین کے اور ارکان کے اندر ان کی پابندی مسلمانوں جیسی ہوتی، لیکن یہ 4 چیزیں ان کے اندر وہ ہوتی جو انہیں عام مسلمانوں سے ممتاز کرتی اور منافقوں کی فہرست میں لے جا کے کھڑا کر دیتی۔ تو 4 چیزیں: امانت میں خیانت، گفتگو میں جھوٹ، وعدہ کر کے وعدہ خلافی، اور بحث میں نازیبہ کلمات کا استعمال۔ جب یہ 4 چیزیں ہونے لگے تو سمجھو کہ اس شخص کے اندر منافقت پیدا ہونے لگی ہے اور وہ شخص منافق ہونے لگا۔ اس حدیث کو ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات پہ، اپنے محلے پہ، اپنی بستی پہ، اپنے سماج پہ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہر شخص پر منطبق کر کے دیکھے اور یہ دیکھے کہ ہمارے اندر کتنے لوگ ہیں اپنی ذات سے شروع کر کے جن پر حدیث میں بتلائی گئی 4 چیزیں منطبق ہوتی ہیں، صادق آتی ہیں، اور وہ لوگ ان علامات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل کے عملی طور پہ نفاق کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان علامات کو لوگ بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، یعنی برائیوں کی طرف لوگوں کے برا ہونے کی نظر نہیں پڑتی۔ اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت عام ہو گئی، واذا حدث کذب، بات پہ جھوٹ عام ہو گیا، واذا عاهد غدر، زبان بے قیمت ہو گئی، ہلکے ہلکے وعدے ہلکے ہلکے عذر پہ ٹوٹنے لگے، واذا خاصم فجر، اور ہلکے ہلکے جھگڑوں میں گالم گلوچ کا استعمال اور نازیبہ اور ناشائستہ کلمات کا زبان سے استعمال عام ہونے لگا۔ جب یہ 4 برائیاں اور یہ 4 علامتیں پیدا ہونے لگے تو اس سماج سے، اس معاشرے سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ ہوتا ہے اور نفاق اس سماج کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور کے جو منافق تھے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ ہر منافق جھوٹا ہوتا تھا، ہر منافق وعدہ خلاف ہوتا، ہر منافق خائن ہوتا، ہر منافق جھگڑالو ہوتا اور جھگڑے میں غلط جملوں کا استعمال کرنے والا ہوتا۔ تو جو مسلمانوں کا سماج ہے، جو مسلمانوں کی بستی ہے، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے،
ان معاشروں کے اندر، ان سماج اور ان بستیوں کے اندر بھی یہ 4 منافقوں کی علامتیں بہت زیادہ، بہت اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہے۔ اس چیز پر کنٹرول کرنے کی، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچنے کی اور اوروں کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ ان کی مستقل وعیدیں ہیں، ہر ایک برائی، امانت میں خیانت کی مستقل وعید ہے، جھوٹ پر مستقل وعیدیں ہیں، اور بحث پر، جھگڑوں پر مستقل وعیدیں ہیں، وعدہ خلافی پر مستقل وعیدیں ہیں۔ لیکن وہ ساری وعیدیں ایک طرف، صرف یہی ایک وعید کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل کے دائرہ نفاق میں داخل ہوتا ہے، آدمی کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اس کی زندگی کو، ترتیب کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی آدمی صرف انہی چیزوں پر غور کر لے کہ یہ 4 عادتوں کی وجہ سے شریعت مجھے مسلمان نہیں مانتی، ان 4 عادتوں کی وجہ سے شریعت مجھے منافق کے کٹگرے میں لا کے کھڑا کرتی ہے، ان 4 عادتوں کی وجہ سے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی علامات اور اوصاف کی روشنی میں منافقوں کی لسٹ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، لہذا اسی وقت وہ ان چیزوں سے توبہ طائب ہو جائے گا۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے کہ جس شخص کے اندر جہنم کا جو 7واں طبقہ، اسفل السافلین کا طبقہ ہے، نام جس کا جحیم ہے، اس میں ہر زمانے کا، ہر دور کا، قیامت تک آنے والا ہر منافق اس طبقے کے اندر داخل ہوگا۔ اور اس کے اندر صرف وہی منافق داخل نہیں ہوں گے جو حضور کے دور میں منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، جو حضور کی اور صحابہ کی باتیں مشرکوں اور کافروں تک پہنچاتے تھے۔ عملی اعتبار سے قیامت تک جو منافق ہوں گے، بعض محدثین کے قول کے مطابق ان کا انجام بھی اسی اسفل السافلین میں ہوگا۔ جن میں یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی وہ بھی منافقوں کی فہرست میں داخل ہو کے جہنم کے 7ویں طبقے کے اندر جائیں گے، چاہے وہ زبان اور دل دونوں اعتبار سے مومن، لیکن اعمال منافقت والے ہیں۔ اعمال کی مشابہت منافقوں سے ملتی جلتی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں پر منافق ہونے کا دھبا، منافق ہونے کا ٹپا اور منافق ہونے کی علامت اور نشان ان کے چہرے پہ لگایا جائے گا، اور یہ بتلایا جائے گا کہ یہ لوگ عملی منافق ہیں، اور ان لوگوں کو اعتقادی منافقوں کے ساتھ ملا کر جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، اور وہ طبقہ بڑا سخت ہوگا۔ جہنم کے اوپر کے سارے طبقے اس طبقے سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے اوپر کے سارے درجے اسفل السافلین سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی آگ سے، اس کے عذاب سے، اس کی تکلیف اور حدت سے اور شدت سے۔ اوپر کے سارے طبقے، اوپر کے سارے درجے جہنم کے نچلے طبقے سے پناہ مانگتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے، ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا، یہ تو وہی لوگ جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عام سوال کیا، جو تقریباً بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا بھی ہے۔ کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، دنیا کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جتنے آپ کے فرما بردار لوگ ہیں، جتنے آپ کی دنیا میں مان کے زندگی گزارنے والے ہیں، ان پر دنیا تنگ کر دی گئی ہے، ان کے پاس دنیا کی فراوانی، دنیا کی خوشحالی اور دنیا سے لگتی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ جو آپ کے نافرمان بندے ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے، ان پر دنیا بڑی وسیع کر دی گئی ہے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر خوشحالی، دنیا کی ہر فراوانی، دنیا کے ہر عیش و عشرت کا سامان موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے کہ جاؤ اور جا کر کے صرف ہماری جنت کا دیدار کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو، جنت میں موجود ساری چیزوں کو دیکھ کے جب واپس آئے تو واپس آ کر کے کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، آپ کی عزت و جلال، رفعت شان کی قسم، دنیا میں کسی ایک شخص کو 1000 برس کی عمر دی جائے اور اس کے بعد اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیا جائے، اور اس کے پاس دنیا کے عیش و عشرت کی اور دنیا کی فراوانی کی کوئی چیز موجود نہ ہو، اور وہ اپنی 1000 برس کی زندگی
ایسے ہی گھسٹ گھسٹ کے گزارنے لگے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ موت سے بدتر گزرے، لیکن 1000 برس کی زندگی اسی قسم کرسی کے عالم میں گزارنے کے بعد اگر وہ اس جنت کے اندر داخل ہو جائے تو آپ کی عزت و جلال کی قسم اس نے دنیا کے اندر کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا تو جاؤ اور جا کر کے ذرا ہماری جہنم کا بھی دیدار کرو اور جہنم کا بھی معائنہ کر کے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جہنم کو، اس میں عذابات کو، اس کی آگ کو، اس کے سانپ بچھو کو اور طرح طرح کی شکلوں کو دیکھا، اور جب دیکھنے کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ باری تعالیٰ دنیا کے اندر کسی ایک آدمی کو 1000 برس کی عمر دے دی جائے اور 1000 برس کی عمر دینے کے ساتھ 1000 برس کی تندرستی دی جائے اور پھر اس کے بعد 7 بر اعظم کا حکمران بنا دیا جائے اور ساری دنیا کی عیش و عشرت، سارے دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں ڈال دیے جائے اور 1000 برس شاہانہ زندگی گزارنے کے بعد اگر مر کے وہ اس جہنم کے اندر آ گیا تو آپ کی عزت و جلال کی قسم دنیا میں اس نے کوئی سکھ، دنیا میں کوئی راحت اور کوئی آرام نہیں دیکھا۔ یعنی وہ منظر جہنم کا ہوگا کہ ساری دنیا میں حکمرانی کرنے کے بعد اگر آدمی 1 منٹ کے لیے اس کے اندر داخل ہو گیا تو دنیا کی سارے عیش و عشرت کو بھول جائے، اور جنت میں وہ نظارے ہوں گے کہ ساری دنیا کی زندگی اس نے کسی بھی حال میں گزاری ہوگی، کتنے ہی فقر و فاقے کے عالم ہوں گے، لیکن جنت کا 1 منٹ اس کو دنیا کی ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں اور سارے غم بھلا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زیادہ